ہماری جماعت کو ایک صالح قیادت میسر آئی ہے اور اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہمارے وطن میں ہے اور اسی بات کو لے کر پوری دنیا کو متوجہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی نگاہ ہندوستان پہ ہے۔ اس زاویے سے ہمیں اپنی قوم کے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی اہم امور میں، اہم کام میں مقصد پیش نظر ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ جلوس کا مقصد اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ جلوس کا مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا اپنے محسن کی یادوں کو مناتی ہے، تو ہمارے آقا کائنات کے محسن ہیں، کائنات کے محسن کائنات ہیں، محسن اعظم ہے، تو ان کی یاد منانا ہمارا بھی حق ہے اور پوری دنیا انسانیت کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے معاشرتی انقلاب برپا ہوا، تعلیمی انقلاب برپا ہوا، انقلابی انقلاب برپا ہوا اور جہالت کافور ہوئی، علم کی روشنی پھیلی۔ حاضرین محترم، جلوس الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں بر اعظم، ایشیا، افریقہ، امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا، جہاں جہاں بھی کچھ عقیدہ مسلمان ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی۔ اس کا ایک بہترین پیغام، ایک میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ سرور مقام صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت جھگڑی ہوئی تھی، ظلم کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی، سرکار دنیا کو آزاد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہی پیغام دنیا والوں کو دینا ہے۔ اور برائیاں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ظاہر ہے جب برائیاں پھیل جاتی ہیں تو اس کو ایک لفظ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بیماریاں جسمانی جب پھیل جاتی ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایڈز کے لیے پوری دنیا ایڈز کی زد میں آ گئی تو دنیا نے ایڈز ڈے بنانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں اکٹھا ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے نشہ کے بارے میں، دوسری بیماریوں کے بارے میں۔ تو جو اس طرح کی سماجی بیماریاں ہیں اسے دور کرنے کے لیے ایک طویل مدت پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مشاہد بات ہے۔ الحمدللہ حضور موجود مشاہد کی قیادت میں علماء بیداری کے اس دور میں خوبصورت موقع میسر آ جاتا ہے۔ علماء اور قوم کے بااثر افراد کے درمیان ملاقات کا ایک اچھا موقع آ جاتا ہے، کچھ گفتگو شنید کا موقع آ جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش ہوتی ہے، پوسٹر شائع کیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کو اچھے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسرے جو ضروری مسائل ہیں جو بھی اس زمانے میں نیٹ ورک کے ذریعے ہر طرح سے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور یقینی طور پر جیسے بہت ساری بیماریاں سے، بہت ساری خرافات آج سے بھی 25 سال پہلے ہماری جماعت میں تھی، الحمدللہ کافی حد تک وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا نوجوان طبقہ جب ہم سے قریب ہوگا، علماء سے قریب ہوگا اور ان کی فکر بیدار ہوگی تو دھیرے دھیرے یہ تمام تلالتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ آج حضور مولانا صاحب اللہ کی قیادت میں جہاں جلسے منعقد ہوتے ہیں وہاں پر حضرت کی رہنمائی میں جیل میں لوگ جاتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں لوگ جاتے ہیں، مریضوں کا خیال کرتے ہیں، اور ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ سرکار کی ولادت کے اس خوبصورت موقع پر جہاں مسلمان اپنا خیال کرتے ہیں دوسری قوم کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جلوس سے عید میلاد النبی بمبئی کا جو جلوس ہے میرے خیال سے دنیا کے تاریخ سات جلوسوں میں ایک اہم جلوس ہوگا، اور اسی اعتبار سے چونکہ مورا بھی
آبادی والا شہر ہو گیا ہے، تو یہاں کا بھی جلوس الحمدللہ ایک تعلیم کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا، جیسا کہ ہمارے علماء کرام آپ تمام حضرات کو بیدار کر رہے ہیں، مسجدوں میں اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اپنے گھر میں بچوں کے ذہن کو بھی تیار کریں، عورتوں کے ذہن کو بیدار کریں، خاص طور پر نوجوانوں کے فکر کو بیدار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بہترین سجیشن مشورے تھے، اس کو مقصد کو عملی طور پر ہمیں میدان میں اتر کر اس کو پیش کرنا ہے۔ میں عوام الناس میں سے اگر کسی کو کچھ مشورہ دینا ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب وہ آ سکتے ہیں اور اپنا مثبت مشورہ جو بھی ہونا چاہیے، مثبت مشورہ ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر جب مشورہ دینا ہو تو وہ یہاں پر وہ آ سکتے ہیں۔ میں حضرت علامہ علی زین الدین صاحب ابن خطیب برکاتیہ مسجد سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور معین ملت دامت برکاتہ القدسیہ کی سرپرستی میں آج کی یہ مشاورتی میٹنگ یقیناً قوم ملت کے لیے افادیت کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء ملت اسلامیہ نے بہت اچھے مشورے آپ کے سامنے پیش کیے اور مشوروں سے زیادہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صالح قیادت یقیناً ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضور معین ملت مدلہ النورانی کی قیادت میں آج پوری دنیا سنیت جو ہے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ الحمدللہ سنی مسلمانوں کو ایک ایسا دردمند انسان ملا ہے جو ہر موڑ پر اور ہر موقع پر سنی مسلمانوں کے لیے درد کا جذبہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ پولیس کا معاملہ ہو، کوئی سماجی دوسرا معاملہ ہو، حضور معین ملت دامت برکاتہ القدسیہ ہر موقع پر پیش رہتے ہیں اور سنی مسلمانوں کے لیے اپنے درد کو بروئے کار لاتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے آمین، اور ان کی خدمات سے سنی مسلمانوں کو دیر تک جو ہے نفع پہنچاتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، جلوس کے سلسلے میں علماء کی بات آپ نے سنی۔ غلط روی سے صحبت کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے صحبت کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل جاتا ہے۔ بس اسی شعر کی ترجمانی کروں آپ کے سامنے۔ جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا پیدائشی حق ہے۔ ہر سنی مسلمان کا، ہر شقیدہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائے، اور میں اس کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں۔ رب کائنات فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ گئی ہے، محبوب تم کہہ دو کہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کا فضل آ گیا، تو تم اب اسی وجہ سے خوشی مناؤ، اور یہ بہتر ہے اس جمع کی ہوئی پونجی سے جو تمہارے پاس ہے۔ تو دوستو حضور کو رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا ہر شقیدہ سنی مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے پیشواؤں کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اور ہم تو مسلح کائنات کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ تاج دولت اور عبداللہ نے ایک بات کہی کہ ہم
ہم خوشی میں کبھی کبھی غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کئی سالوں سے میں جلوس میں دیکھ رہا ہوں کہ جلوس میں وہ خرافات ہوتے ہیں جس کو اسلامی شریعت کسی بھی زاویے سے برداشت نہیں کر سکتی. مثلا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ڈھول تاشے نگارے باجے کو حرام فرمایا اور اس سے جو ہے سختی کے ساتھ بیداری کا اظہار فرمایا. صحابہ کی بھی تاریخ بتاتی کہ صحابہ نے بھی مزامیر جیسی گندی آواز سے جو ہے بیداری کا اظہار فرمایا. اور اس کے ساتھ جو بہت بڑی جو تکلیف دہ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جلوس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط ہوگا. یہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت عالمیہ ہے آپ کے لیے ہمارے لیے. بمبئی میں ابھی ہمارے مولانا عبدالرحمان صاحب نے بتایا کہ بمبئی میں ایک بہت شاندار جلوس نکلتا ہے شرافت ہاؤس سے، لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن بمبئی میں یہ منظر نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہی ہیں جلوس میں. کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دے گی کہ جلوس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں شامل ہوں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں روڈ کے کنارے ہو کر کے جلوس کا منظر دیکھتی تھی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے. میں نے پچھلے سال باقاعدہ پولیس اسٹیشن کے سامنے عورتوں سے گزارش کی ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ آپ بھیڑ میں نہ جائیے بلکہ آپ کنارے کھڑے ہو کر کے منظر دیکھیے، جلوس کا نظارہ دیکھیے. لیکن نہیں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان عورتیں، جوان عورتیں باقاعدہ مردوں کے ساتھ جلوس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. دوستوں یہ ہمارے لیے ڈی جے وغیرہ تو بہرحال ایک تکلیف دہ چیز تھی. یہ جو نئی تکلیف آ رہی ہے یہ آگے چل کر کے بہت بڑی مصیبت کا پیشوا ثابت ہونے والی ہے. اس لیے میری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور خصوصیت سے میں قدم کی سعادت حاصل کرتے ہوئے حضور معین ملت دعوت کالم قدسیہ سے اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے جائیں. صرف مشاورتی میٹنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس میں سخت اقدامات کی ضرورت ہے. اور اس میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی طرف سے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پہ پورے چیف پھاٹا سے لے کر کے اور پورے مندرہ آخر تک باقاعدہ توڑی تک پورے مسلمانوں کے علاقوں میں مائک سے باقاعدہ اعلان کیا جائے کہ جلوس میں عورتوں کا کی شرکت حرام اور ناجائز ہے. منع کر دیا جائے، سختی سے منع کر دیا جائے کہ عورتیں جلوس میں شریک نہ ہوں. مائک لگا کر کے اور اس سلسلے میں جو ڈی جے جو بج رہا ہے اس سلسلے میں پولیس سے اگر حضرت اس سلسلے میں اقدامات کریں کہ پولیس سے باقاعدہ جو ہے مشورہ کر کے کہ ڈی جے والی جو بھی گاڑی ہے اس کو پولیس جو اس کو پرمیشن نہ دے کہ جلوس میں ڈی جے والی گاڑی شریک کی جائے. اس طرح کے اگر اقدامات کیے جائیں گے تو انشاءاللہ سال 2 سال میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی. کہیں آپ لوگ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ آپ اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے کہ یہاں سے جو ہے یہ بیماری ختم ہو جائے اور جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے جلوس نکلتا ہے. حیدرآباد میں نے جلوس دیکھا، رامپور میں دیکھا، باقاعدہ نعت پڑھتے ہیں، سب درود و سلام پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، کسی طرح کا شور شرابہ نہیں. اور ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں، نہایت واقعات نعرے، بچے باقاعدہ رقص کرتے ہیں اور باقاعدہ آگ جلا کر نہ جانے کیا کیا تماشے کرتے ہیں. یہ ہماری شریعت اس طرح کی تمام کسی بھی بےہودہ خرافات کی اجازت نہیں دیتی. علماء بیٹھے ہیں، اس لیے میں علماء اہل سنت سے اپیل کروں گا اور اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم اٹھایا جائے، سخت قدم اٹھایا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی اخراجات ہوں باقاعدہ اس کو کیے جائیں اور مائک لگا کر کے 2-3 دن، کم سے کم 2 دن، جلوس سے 1 دن پہلے اور اس کے پہلے 1 دن باقاعدہ پورے علاقے میں اعلان کیا جائے کہ عورتوں کو جلوس میں شریک نہ ہونے دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. علماء سنت اپنی اپنی مسجدوں کے ممبر سے جمعے کے دن باقاعدہ اعلان کریں اور مردوں سے اپیل کریں، مسلمانوں سے اپیل کریں کہ عورتوں کو پابند کیا جائے کہ عورتیں جلوس میں شریک نہ ہوں. اور دوسری طرف مائک سے بھی اگر علماء کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ عورتیں جلوس میلاد النبی میں شریک نہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈی جے کے اوپر جو ہے سختی سے کنٹرول کیا جائے. یہ صرف ہماری میٹنگ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس پر کوئی مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. اور جب ہم یہ اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو کر کے ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. اور اہل سنت والجماعت جو تشریح کا روز شکار ہوتی ہے، علماء شکار ہوتے ہیں، ہم سے لوگ
कहते हैं मौलाना ये सुन्नी मुसलमान देखो नाच रहे हैं, ये सुन्नी मुसलमान देखो गा रहे हैं, देखो रक्स कर रहे हैं। हमने कहा भाई देखो ये खुशी मना रहे हैं, आप इसका बेजा जो है इससे वो तासुर न पैदा कर लीजिए, बल्कि ये अपने नबी की पैदाइश की खुशी मना लीजिए। नबी की पैदाइश का यही तरीका है कि आप भी नाचे गाएं। इस तरह के ताने व तशकीर लोग हमारे सामने पेश करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने अपने हल्क़े असर में इस चीज को फैलाएं और हुजूर मुईन मिल्लत बरकातुहू कुद्सिया की बारगाह में मुअद्दिबाना इल्तिमास और अपील करूंगा कि इस सिलसिले में आप कोई मौसर कदम उठाएं और सुन्नी मुसलमानों को इस नई तकलीफ से जो है छुटकारा और निजात दिलाने के लिए जो है पेशरफ्त फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत मज़मून तैयार करके आप दे दीजिए, बाकी ऐलान का जो मामला है हाँ बाकी इंतजाम इस्तेमाल वगैरह हम कर देंगे ऐलान के लिए इंशाअल्लाह। और दूसरी जो सबसे खास बात जैसे कि इमाम साहब ने याद दिलाई कि जो जुलूस का रास्ता है आमतौर पर मस्जिद के सामने जाने का, वहाँ काम चल रहा है और तो वहाँ जुलूस करना तो नामुमकिन के बराबर है। कुछ 10-12 साल पहले ऐसा कुछ मसला हुआ था जब पुलिस बन रहा था, तभी भी ये मसला आया था कि तो पुलिस ने हम लोगों से जुलूस कमेटी से कहा था कि आप रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, रोड बन जाएगा तो आपने आप चले जाना। लेकिन हमने हमारे जो सलमान महमूद साहब जो फौजान के एडिटर है थाना में, अभी इंतकाल हो गया, कमेटी में पहले बुनियादी में हो गए, उन्होंने हमको इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि भैया कुछ भी करना रास्ता चेंज मत करना, क्योंकि राबड़ी में कुछ ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ऐसी मामला था, रोड का काम चल रहा था, पुलिस ने इल्तिजा की कि भाई अभी इस बार को यहाँ से ले जाओ। एक बार ले गए तो दूसरी बार पुलिस खड़ी हो गई कि आप जिस तरह लिखेंगे था अब हर साल पुलिस तो 10 साल पहले ऐसा मामला हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और असर से कहा था कि असर कुछ तो कम से कम एक गाड़ी आप भी जाएगा, कम से कम दूसरा कोई दोस्त या दूसरी गाड़ियाँ नहीं जाए, शायद याद होगा असर आपको, एक गाड़ी में असर की कम से कम आप भी तो जाना चाहिए। अब मुझे पुलिस को कहा करते हमारे कायद साहब तो जाए जाएंगे। तो उसी तरह इस बार पिछली बार से ज़्यादा मसला इस बार है, इस बार तो बड़ा भारत इतनी जगह पे गए कोई जा ही नहीं सकता। तो अगर इस बार हम लोगों ने आरटीओ में पिछले साल का परमिशन ऐड करके एक एप्लीकेशन दी आरटीओ में कि इस बार रोड के काम होने की वजह से जुलूस वहाँ से नहीं जा पाएगा, तो इस बार हम लोग दूसरी तरफ से या कहा जाए कि लॉन्ग साइड से जहाँ से आते हैं वहाँ से जुलूस जाया जाएगा और उसको टर्न लेके कोई तो ऊपर से आ जाएगा। जिस तरह का जुलूस की जो हर बंदी है जहाँ से जहाँ तक हमारा परमिशन है पिछले 35 साल से वहीं जाएगा, तो पार्टी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वैसे भी उसे हम लोग बड़ी गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, बस 1-2-3 घंटे के लिए रिक्शा वालों को कहेंगे ऊपर से जाएगा। तो इस बार इमाम साहब इस बार जो जुलूस का मामला मिशन के सामने से होता हुआ पुलिस के ऊपर से आएगा इंशाअल्लाह। हाँ ये होगा तो वहाँ रास्ता है। और तीसरी चीज़ मैं कई बार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो तलवा नगर के पास का जो मामला है, लोग 2-4 महीने पहले या कुछ वक्त पहले संजीदगी से कोई कमेटी से रब्ता करते हैं और शायद हैसियत की तो कम हाजिर नहीं होते होंगे, लेकिन 2 दिन मस्जिद होते हैं नहीं आगे लेके जाओ, नहीं आगे लेके जाओ, हमारा पोसा होता हजरत पहले 2-4 महीने पहले से रब्ता करें और कुछ कार्रवाई करें, आप ऐन वक्त पर आए थे तो वो तो हंगामी वक्त होता है जहाँ सरकार ये देखा, तो कुछ लोग जोश में नहीं ले जाओ क्या होगा, और जबकि 10-15 साल 20 साल पहले ऐसे कोई मामला शिवसेना का एक जुलूस था, उसमें ऐसा हो गया था, लोग चले गए थे और वहाँ लाठी चार्ज हुई, बड़ा मामला हो। तो तलवा नगर के टर्म में जो नई कंपनी का जो रोल होता है वो काबिल तारीफ होता है कि वो इतना हंगामी वक्त होता है, उतने हंगामी वक्त में लोग तो मैं चाहूँगा नहीं भाई
کہ اس وقت بھی آپ کو کہنے کی تو ضرورت تھی اس بار بات کا دھیان دیا جائے. ویسے ہم لوگ پولیس میں ایپلیکیشن دیتے ہیں کہ چند لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں روڈ کہاں سے کہاں تک ہے, لوگ کوئی پولیٹیشین ہے کوئی تو اس کے پیچھے آگے چلا جاتا ہے, جو پولیس اس چیز کو واچ کرتی ہے رپورٹ میں لکھا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے پولیس پرمیشن کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی کچھ نئے لوگ ہیں انہیں ہر وقت پتہ نہیں ہے, وہ چلے جاتے ہیں آگے بے خیالی میں چلے جاتے ہیں, شرم کے سلوک کا مقصد بھی ہوتا ہے بے خیالی میں چلے جاتے ہیں, تو واقعات آپ اس کا پہلے کے ہم بندی کر دیا, تو پولیس کو وہ بھی پرمیشن دی گئی. یہ ضروری بات ہے کہ تو میں آپ کے حاصل کرنا چاہتا ہوں. چلا جائے گا یہ کوشش کیا حضرت علامہ پیر طریقت معین میاں صاحب عبداللہ کچھ خاص ہدایتیں آپ کو دے رہے ہیں, دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. روزے غوثیہ کو پرمیشن آگے کمشنر ہوا کرتے تھے, ان سے گزارش کی گئی, انہوں نے پرمیشن آگے تک بڑھا دی. اگر خالد بھائی آپ ماننے کی کوشش کریں کہ وہ بھی کام ہو جائے گا. دیکھیے آواز بہت بڑھ گئی ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ آگے تک آئے, تو مطلب اگر اس کو سمجھنا ہو کہ آپ سال بھر پہلے سے کارروائی شروع کریں گے تو جا کے ہو پائے. دوسرے غوثیہ میں ٹی پی رگھوونشی کمشنر تھے, ان سے گزارش کی گئی, انہوں نے اسپیشلی سیکشن ڈی سی پی کو دیا, بلکہ سینئر آگے تک دیکھیے گا بیان ہے. ایک بڑا کام ہو گیا, ہم رہے نہ رہے, آپ رہو نہ رہو, کم سے کم دوسرے غوثیہ آگے تک جائے گا, جماعت کی نمائندگی آگے تک رہے گی. کوشش کی جائے تو کام ہو جائے گا. جناب نہیں بھائی صاحب جو ہے آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, سماعت فرمائیں. نہیں بھائی اس میٹنگ پھر سے یہاں پر اور ہمارے احترام کی اسٹیج پہ جب فرمائیں تو میری تو مساحت نہیں ہے کہ میں روز درس کر سکوں, لیکن چند چیزیں جو کئی سال سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے علماء کرام بیچارے ہر جمعہ میں ملتے ہیں, بلکہ روڈ پر ہمارے ساتھ میں 12-1 بجے تک ہونا ہے. ہم نے عوام کو سمجھایا, نیچے والوں کو سمجھایا, لیکن اس کے باوجود کافی حد تک تو کنٹرول ہو چکا ہے. لیکن میری چند گزارشات ہیں جو میں کمیٹی سے کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خالد صاحب اس پر کچھ اپنا اظہار خیال بھی کریں کہ جلوس کمیٹی کے کتنے والنٹیئر ہوتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے والنٹیئر کتنے ہیں. ہر سال ہم دیکھتے ہیں عمرہ اسٹیشن سے لے کر جیون باغ سے لے کے اربن نگر تک اور درگاہ شریف تک ایک بھی غالباً والنٹیئر ہو سکتا ہے کہ شاید میں نہیں دیکھ پاتا ہوں, لیکن آپ کے پاس والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک والنٹیئر بتائیں کہ بھائی ہمارے یہ والنٹیئر یہاں سے یہاں تک ہوتے ہیں اور ہم ہر چیز کو اچھی طرح سے ہینڈل کریں. اس کے پہلے سال جو حادثہ ہوئے گھوم رہے تھے, ایک لیڈیز تھی جس کو رکشا کے اندر بڑی مشکل سے لڑکوں نے چھوڑا ہے, پیکٹ تھی اور اس کو ایمرجنسی کے اندر جانا تھا, بالکل راستہ نہیں تھا. اگر والنٹیئر حضرات وہاں پر نہیں موجود ہوتے تو اس کا کیا ہوتا. اس کے بعد ایمبولینس تھی جس کو بڑی مشکل سے وہاں سے راستہ دیا گیا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس والنٹیئر کرتے ہیں, اگر نہیں ہے تو کم سے کم ہم لوگوں سے رابطہ کریں. ہم آپ سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے رابطہ کریں. ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل رابطہ نہیں کیا جاتا. پہلی ہماری چیزیں تھی. دوسری یہ کہ جلوس کمیٹی نے بھی بتایا کہ جلوس میں بہت سے لوگ جو حرکت کرتے ہیں, اس کے لیے کمیٹی کیا کام کرتی ہے, آپ کا قدم کیا ہوتا ہے. جو خرافاتیں ہوتی ہیں جیسا ڈی جے بج رہا ہے یا ناچ رہے ہیں یا عورتوں کا غلط یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ انڈا پھینکا گیا واقعہ تھا اور ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں ہم نے حضرت کو کور کیا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں تو اس پر کمیٹی کیا ایکشن لیتی ہے. آپ جلوس نکالتے ہیں, ہم آپ کے کھاتے سے کھاتا ملائیں گے, جب بھی چاہیے ہم تیار ہیں, لیکن کمیٹی اس کے لیے کیا قدم اٹھائے. ہم حضرت کے نام پر ہماری گردنیں کاٹیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ جلوس کمیٹی جلوس کو آگے تک کیوں نہیں لینا. اگر ہم 2 سال سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جلوس کو آگے لے جاؤں, الحمدللہ حضرت کی کاوشوں سے جلوس 2 سال سے جلوس غوثیہ برابر تنور سے آگے جا رہا ہے. اور وہاں کے لوگ ہم سے بار بار فون کر کے بولتے ہیں کہ نہیں میں آگے بڑھائیے. ہم نے خالد بھائی سے اس کے پہلے سال بھی عرض کیا تھا اور ایک پٹھان صاحب موجود نہیں یہاں پر,
انہوں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی اور ہم نے بھی ملاقات کی تھی کہ آپ جلوس کو آگے بڑھائیں گے. تو ہماری گزارش ہے کہ اگر یہ سال نہیں ہوا تو اگلے سال آپ ہم کو بلائیں گے, ہم آپ کے پاس آ جائیں گے اور ہم اپنے لیٹر جو نوسا کے لیٹرس ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دیں اور آپ آگے فارورڈ کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ہمارا چوتھا سوال یہ آپ سے کہ جلوس کمیٹی ہر سال کس کس کمیٹیوں اور کتنی میٹنگیں کرتی ہے؟ حضرت ہر سال میٹنگ لیتے ہیں الحمدللہ, تمام علماء کرام, ذمہ دار, کمیٹی کے ممبران سب لوگ شریک ہوتے ہیں, لیکن آپ کی کمیٹی کب میٹنگ لیتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. شاید ہی میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے جو آپ نے میٹنگ لی مجھے وہاں سے فون آیا جبکہ ہمیں اس کا علم نہیں کہ میٹنگ کوئی ہو رہی ہے, جبکہ حضرت ہر سال فرماتے ہیں کہ میٹنگ کیجیے میٹنگ کیجیے میٹنگ کیجیے اور ہم لوگ کوئی میٹنگ نہیں لیتے ہیں. اپنے اپنے یہاں سے جانے کے بعد آرام سے سوتے ہیں, پھر میلاد النبی کے لیے بھاگتے ہیں. کوئی میٹنگ لیتا, معذرت سے میں کہہ رہا ہوں, اگر اس کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں. اس سے ہم کو جو ہے مطلب نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک تیسرا جو ہے یہ حضور طے کیا ہے کہ شیعہ عالم کا نام جو ہے ہم نے جو ہے ہٹا دیا ہے اور اس کو مہمان خصوصی میں لے گئے ہیں, کیونکہ جلوس جو ہے ان کے سب کو لے کر جو ہمیں چلنا ہے, اس لیے ہم نے جو ہے نام کے طور پر کی جو ہے اس آدمی کو بھی جو ہے خراب نہ لگے, ہم نے جو ہے مہمان خصوصی میں لے کر ڈال دیا. یہ انہوں نے جو ہے وعدہ کیا ہے. اب جو پوسٹر آئے گا وہ بتائے گا کہ جو ہے انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. اور آئندہ سے خالد بھائی نے مشورہ دیا, انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے, یہ بتایا ہے کہ حضور پیر طریقت معین ملت آئندہ سال سے جس مقرر کا بھی جو ہے نام دیں گے اس مقرر کو ہم جو ہے اس میں پوسٹر میں مقرر خصوصی کے طور پر, اور میں نے ان کو کہا کہ ہم نام لکھ دیں گے. سب سے پہلا حق آپ کی امام کا, آپ کے علاقے کی امام ہے اور حق سب سے پہلے یہ بھی بات ہے کہ جو ہے ایک سال جو ہے ایک مقرر, دوسرے سال جو ہے نیا کسی کو بلانا ہے باہر سے بلائیے, یعنی الگ الگ ہے مقرر. ٹھیک ہے جو ہے یہ, لیکن حضور پیر طریقت کو طے کریں گے مقرر کا نام, اور جو ہے آپ ان کے پاس جا کر باضابطہ جو ہے ان سے جو ہے اجازت لیں گے, اس کے بعد ہی آپ چھاپیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ خالد بھائی میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا ہے. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مجھے بھی جواب دینا ہے تو آپ آ سکتے ہیں. آگے سنا سوال جو پہلا سوال ہے آپ کا جلوس کمیٹی کے وائلنٹری ہوتے ہیں, تو میں موومنٹ بخش جواب تو نہیں دے پاؤں گا, لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ میں وائلنٹریوں کو بیچ نہیں دے پاتا ہوں, بیچ بھی دے پاتا ہوں. وائلنٹر ہوتے ہیں اور بیچ بھی ان کو ہی اپنا پچھلے سال شاید ایسا معاملہ ہو. بالکل بات ہے کہ بیچ کے تعلق سے کیسا ہے, جیسے ہم نے جو ہے باقاعدہ ہمارا بیچ بنوا لیا اور بیچ بنا کے ہم نے لڑکوں کو تقسیم کیا ہے, برابر ہے. ہمارے کئی ہزار بیچ ہم نے رضا اکیڈمی کے بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اگر آپ کے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کام کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی, ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ہی. میں کہہ رہا ہوں وہاں پر آپ, اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ہمارا جو کام ہے وہ آپ کر دیں. میں نے پہلے قبول کر لیا کہ خاص طور سے جو تنور کا معاملہ ہے تو وہ جو کام ہے اتنا ہاٹ وہ آپ کرتے ہیں, میں نے پہلے ایسا کر لیا. کام کی اہمیت کا کوئی کہیں سے کرے, کام ہونا چاہیے, ہماری مدد کا ایسا سمجھ گیا. اور دوسرا یہ جلوس کمیٹی نے بتایا کہ جلوس میں جو حرکت ہوتی ہے اس کے لیے کمیٹی حضرت, اب میں وہی الفاظ میں نہیں کہوں گا کہ ایک کام جو آپ کرتے ہیں ہمارا وائلنٹری کا, ہماری مدد کرتے ہیں, اور جو سب سے بڑی مدد حضرت ہی کرتے ہیں کہ جو کمیٹی میں جو جلوس میں جو خلافات ہیں حضرت کی زبان سے جو نکلا وہ بہت دور تک جائے گا. ہم لوگ اچھا کیا کریں وہ ہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ خلافات کو روکنے کے لیے جلوس کمیٹی کو, جیسا کہ صاحب نے کہا کہ وہ رشتے میں نے فوج قبول کر لیا, تو مجھ کو ایسا مشورہ دینے کی کمیٹی کیا کرے. ہم کو بلا کر آپ کام کیجیے, ہمارے ساتھ میں کافی لوگ ہیں, بہت سارے لڑکے ہیں, آپ کوئی امین یا کوئی خاص آدمی کو چن لیں. خلیفہ ہم کو پتہ تک نہیں چلا, جب میٹنگ کی تو وہاں سے مجھے ایک بندہ شاید عمرہ کا بیٹھا ہوا ہے, اس
उसने मुझे वहाँ से मीटिंग में मैं कहना तो नहीं चाहिए, मौलाना अल्ताफ साहब जानते हैं, मैंने मौलाना अल्ताफ साहब के सामने बैठ के काफ़ी उलमाओं को भी बुलाया था, काफ़ी लोगों को बनी की बात है। बहरहाल साले आइंदा जो है आप साले हाँ, आइंदा जब आप मीटिंग करें तो मुमरा कौसा की तमाम तंजीमों को मदऊ करें, उलमा को, अइम्मा को, जिम्मेदारों को मदऊ करें। कोई ना एक अलग बात है, लेकिन आप उनका फोन सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया, अपना व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप चल रहे हैं, उसके ऊपर खाली एक जैसा भी ये मैसेज आया तो ये मैसेज हजरत के मीटिंग का मैसेज जो सोशल मीडिया पे आया। मैं जब हजरत ने कहा मीटिंग के लिए तो मैंने रब्ता कायम किया मौलाना अल्ताफ साहब से, तो उन्होंने बात किया था, मुझको 3 लिस्ट दी कि ये लोग को हमारे उनके सामने बैठे 3 लिस्ट पे साले आइंदा कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप जो है दूसरे देखने के लिए बेकरार और किताब नहीं देगा, बल्कि वहाँ से लोग यहाँ आ जाएगा। मतलब जिस दिन आप ये पहल करोगे, हम नहीं समझते कि कोई छोटा बड़ा आपकी मदद के लिए नहीं मिलेगा। आप लेटर बताते हो, लेटर आपको घरों में मिल जाएगा, आपसे कोशिश कर दो। बस यही चाहिए कि हम लोग 2-4 लेटर आप दे दो, हम अपने कमेटी के आपको 2-4 नहीं कई 100 लेटर मिल जाएंगे। दूसरी मिलादुन्नबी के बाद आप एक मीटिंग रखिए, बैठक हो जाए, उसमें तय कर लिया जाए, एक फॉर्म बना के सीपी के पास चला जाए। सीपी अच्छे आदमी है, इसको मौजूदा सीपी बहुत बढ़िया आदमी है, हो सकता है कि हमारा आपका काम कर जाए। हम आपको सुन्नी आलिम नहीं देते हैं और इसकी शुरुआत खुद हमसे हुई है। मतलब दूसरे वो लोग, मतलब उससे बड़ा जुलूस थोड़ी आपका है या हमारा है। अच्छा, वो पावरफुल लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, अगर हमारी बात ना माने तो भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी इखलाकी, दीनी, मिली, इंसानी जिम्मेदारी समझी तो उलमा अहले सुन्नत से रब्ता किया और आज खालिस अहले सुन्नत के लोग भी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं तो रफ़ीक ज़करिया के दौर में वो जुलूस मजाक बन गया। मतलब ये है कि उलमा से रब्ता करें, आप जिम्मेदारों से रब्ता करें। जुलूस अल्लाह के नबी की विलादत की खुशी का जश्न है, उसमें आपकी हमारी सबकी दीनी, मिली, इंसानी, अखलाकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से अच्छा तरतीब दिया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि साले आइंदा से आप इस चीज़ से बात आ जाए। मतलब ये है नहीं, ऐसा है बयान जो है मतलब आपके बयान आपको मतलब हम लोग की मौजूदगी में तो ओडिसी का बयान जैसे आप मतलब आपके इलाके से पहला हक इनका हजरत को देना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा मतलब ये सीरत में इनसे अच्छा कोई नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल हजरत से क्या बोलेंगे, कुरान की रोशनी में बोलेंगे, हदीस की रोशनी में बोलेंगे, और क्या सुनना चाहते हैं? कौन सी बात आपको अगले से ऐसी मिलती है बिल्कुल इनसे नहीं मिलती? अच्छा, आवाम बदजन हो रही है, ऐसा नहीं मेरी आवाम का पूरा कौन सी बात है भाई, दुनियावी बात की करिए कि इनसे अच्छा कौन बोलेगा सीरत पर, अल्लाह के नबी की सीरत पर इनसे बेहतरीन कौन बोलेगा? ये सारी चीज़ें मतलब आज ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि हम आपको पूछें, आपको इसको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुहु नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये इस्लाम का सबसे बुनियादी उसूल है। तो आज और हम और आप यहाँ इकट्ठा आए हैं, इसी मकसद के तहत इकट्ठा आए हैं कि भलाइयों का हुक्म दिया जाए और बुराइयों से रोका जाए। ये हमारी आपकी दीनी, मिली, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है। जुलूस ईद मिलादुन्नबी का मौका है, हर साल मीटिंग होती है। मीटिंग का मकसद ये नहीं है कि मीटिंग होने के बाद कोई मीटिंग ना हो। मीटिंग करने का मकसद ये है कि इस मीटिंग के बाद हर वो आदमी जो इस मीटिंग में मौजूद है, हर वो शख्स जो इस मीटिंग में मौजूद है, वो अपने अपने इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में मीटिंग करे, तब जाके मीटिंग सक्सेस होगी। ये किसी एक मीटिंग से पूरी मीटिंग सक्सेस होगी या ये कहे कि छुटकारा हासिल कर लिया जाए कि उस दिन मीटिंग हो गई थी। मकसद इस मीटिंग का, आप उलमाए कराम जो यहाँ हाजिर आए वो आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर आए। उनका मकसद ये है कि इस मीटिंग के बाद हर मोहल्ले, हर गली, हर इलाके में मीटिंग होनी चाहिए, तब जाके ये मीटिंग कारगर साबित होगी। वरना ये तो रिवायती मीटिंग रह जाएगी कि सिर्फ एक दिन इकट्ठा हुए, बाद में खत्म हो गया सारा मामला। जिस तरीके से बम्बई में लोग मीटिंग करने का मकसद ये था, आज उसका असर दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं कि बार चाराना
لوگ اپنے اپنے علاقوں محلوں میں میٹنگ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ حاصل ہے کہ نہیں؟ کل خلافت میں میٹنگ رکھا ہے، پرسوں مدن پورہ میں میٹنگ رکھا ہے، کسی نے وڈالہ سے فون کیا کہ میٹنگ، مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں بلا، یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا کہ سب جگہ پہنچا جائے۔ بہرحال اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مسجد کے اماموں کو آپ بلا کے، محلے کے ذمہ داروں کو بلا کے، دیندار لوگوں کو بلا کے بٹھا کے میٹنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں کا جب تک ہر فرد خود اپنے اپنے طور پر میدان عمل میں نہیں اترے گا، اس میٹنگ کا کوئی مقصد حاصل نہیں۔ اچھا، آپ اس جلوس کے ذریعے جس طریقے سے بدنامی کا صحرا آپ کے سر آ رہا ہے، یہ قابل ماتم ہے، ماتم اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی ہم ہر اس طریقے کو اپنا رہے ہیں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت اور ملامت فرمائی۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم آپ سب کی دینی ملی انسانی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، سرکردہ لوگوں سے ملاقات کریں، ان کو تیار کریں، وہ میٹنگ کریں یا آپ ان کے ذریعے میٹنگ کریں، اور یہ میسج عام ہونا چاہیے۔ مطلب ہر آدمی جب تک میدان عمل میں نہیں اترے گا، اس میٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ کہہ کے چھٹکارا حاصل کر دینا کہ وہاں تو میٹنگ ہو گئی تھی، تو پھر اس میٹنگ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ آپ کو بلانے کا مقصد علماء کرام کا یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر میٹنگ کریں، صرف ہم کو یا خالد کو یا نہیں کو کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اپنے اپنے طور پر۔ یہ کیا نام ہے، اپنا شریعت کا معاملہ ہے اور ہم آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی چیز غیر شرعی طور پر عام ہو رہی ہے، مطلب شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے میدان عمل میں آئے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم کہیں کسی برائی کو عام ہوتے دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو اس کی زبان سے ترغیب کرو، اس کی زبان سے نہیں ترغیب کر سکتے تو اس کو دل میں برا جاتا، اور یہ سب سے ایمان کا کمتر حصہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ میدان عمل میں آ کے ہر چھوٹے بڑے کو اپنے اپنے علاقے میں میٹنگ لینے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ معاملہ بن جائے گا اور انشاءاللہ اس کا اچھا اور مثبت رزلٹ آئے گا۔ کیا حالات ہیں دیکھیے، آپ کی مائیں بہنوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور آپ لاکھوں روپیہ ڈی جے میں برباد کر رہے ہو۔ آپ کے بچوں کے پاس فیس نہیں ہے اپنے اسکولوں میں دینے کے لیے اور آپ کروڑوں روپیہ برباد کر رہے ہو خرافات میں۔ اگر جشن سرکار کی ولادت کا جشن منانا ہے تو بانٹو بچوں کو فیس، بچوں کو ایجوکیشن میں مدد کرو، طے کر لو کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہم 10 بچوں کو ایجوکیشن بانٹیں گے۔ جو بھی کمیٹیاں جو ڈی جے لگاتی ہیں، دیگر خرافات کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ سب لگن کا اہتمام کریں، اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریں۔ نہ جانے کتنے بیمار ایسے ہیں جن کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، کم سے کم، اور کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گلی محلے علاقے میں دیکھو تو نہ جانے کتنے پریشان حال آپ کو ملیں گے۔ ان کی حاجت روائی کی جائے، اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ آج کتنی بیوائیں ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کم سے کم سال بھر کا ان کے راشن کا ذمہ لے لیا جائے کہ بھائی سال بھر کے راشن کی ذمہ داری آج 12 ربیع الاول شریف جشن ولادت رسول کے موقع پر ہم یہ کام کریں گے۔ مطلب کیا برے حالات ہیں، کیا برے حالات ہیں، اللہ کی پناہ۔ آپ اگر اپنے اپنے محلوں، علاقوں اور گلیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بدحالی سے آج آپ مسلمان گزر رہا ہے، ایسی ایسی پریشانیوں سے دو چار ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ نہ جانے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے طے کرو کہ کیا نام ہے اپنے محلے علاقے کی بچیاں، وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم اچھا رشتہ تلاش کریں۔ یہ کتنا بڑا، اس سے بڑھ کر کیا عمل ہوگا؟ بہت سارے مسائل ہیں، یہ تو دو چند باتیں ہیں۔ آپ اگر نگاہ نیچے رکھ کے دیکھیے تو ایسے ایسے مسائل آپ کی قوم میں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں دوسری طرف آپ کا ذہن جائے گا۔ اگر آپ ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی قوم کی بدحالی کو دیکھ لیں تو علاوہ ماتم کے آپ کچھ نہیں کریں گے۔ تو بس ہماری اپیل یہ ہے کہ صرف ڈی جے مقصد نہیں ہے اس میٹنگ کا کہ ڈی جے پہ پابندی لگائی جائے، ڈی جے کے ساتھ اور بہت ساری خرافات جو حسین میلاد النبی میں رائج ہو رہی ہیں، جو معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں، ان سب خرافات کو دور کرنے کے لیے میٹنگ ہے۔ اور یہ میٹنگ اس طریقے کی میٹنگ سال میں کم سے کم 50 میٹنگ ایسی ہونی چاہیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ میٹنگ ہم کریں، یہ میٹنگ آپ بھی کرو، آپ بھی کرو، آپ بھی کرو، تب معاملہ حل ہوگا۔ پوری اہل سنت والجماعت بدنام ہوتی ہے ہماری آپ کی بدعملی سے، پوری جماعت کے لیے خراب میسج جاتا ہے۔ وہ دن جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، آدمی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم متبع سنت و شریعت ہو جائیں گے، تو آدمی اللہ معاف کرے ہر وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف ہوتا ہے۔
تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ماتم کی بات ہے. اور اس پر سینہ چوڑا رہتا ہے، اس پر برائیوں کے لیے اگر آپ کو کوئی سمجھائے تو آپ اس سے ہٹتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، برا بات کرتے ہو. کون سی اچھی بات ہے؟ اور وہی اگر پولیس سینئر بلا لے تو سر جھکا کے سن لیتے ہو سب. آپ کوئی پولیس والا بلا کے بات کرے آپ سے تو ہاں صاحب نا صاحب کے آگے آواز نہیں نکلتی. اور وہی کوئی عالم دین آپ کو سمجھائے تو آپ اس سے لڑتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، تلوار رہ جاتے ہو. اللہ نہ کرے کسی دن کوئی نگیٹو کچھ ہو جائے گا، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. تو ہماری یہی گزارش ہے علماء سے. کل جمعہ ہے، خاص آج جمعرات کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل زوردار طریقے سے علماء اس کی تردید کریں اور لوگوں میں فلاحی کام کرنے کا جذبہ بیدار کریں. مطلب فلاحی کام سے مراد یہ ہے کہ بیماروں کی تیمارداری، بچوں کو ایجوکیشن میں مدد کرنا، بچیوں کی شادی کرانا، اور بہت سارے ایسے فلاحی کام ہیں جن پر توجہ دی جائے اور جن کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے. مطلب ان کو بیداری پیدا کی جائے کہ جشن ولادت رسول جو ہے وہ آپ فلاحی کام کر کے بناؤ. اس سے زیادہ اور کیا خوشی کا وہ لنگر بانٹے. دیکھیے دھراوی کے جلوس میں لوگ بڑی تعداد میں لنگر بانٹتے ہیں، وہاں خرافات نہ کے برابر ہے لیکن نہ کے برابر ہے. تو اس طریقے سے میدان عمل میں آ کے جب تک ہم آپ سب چھوٹے بڑے میدان عمل میں آ کے کام نہیں کریں گے، کام نہیں ہونے والا. تو بس یہی گزارش ہے کہ کل جمعہ ہے، مساجد بڑی تعداد میں ہیں، شہر کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کوشش کرے گا تو یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ یہ معاملہ صرف معاملہ ہی رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو علماء اہل سنت نے ہم کو لکھ کے دیا ہے، جلوس سے کچھ پوائنٹ ہے. جلوس سے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ائمہ مساجد زوردار طریقے سے بیان کریں کہ جلوس میں کس طریقے سے مسلمانوں کو جانا چاہیے، باوضو جانا چاہیے، دینی لباس ہو، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کریں، ہے نا، ہر اس غلط کام سے بچیں جس پر اللہ رسول نے لعنت ملامت فرمائی ہے. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے دن نظر و نیاز اور نماز کی پابندی. نظر و نیاز سے مراد ہے کہ لنگر کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایو اسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تطعموا الطعام وتقرؤوا السلام، کھلاؤ اور سلام پہ پہل کرو. لنگر کا جو بزرگوں کے وہاں جو سلسلہ ہے وہ اسی حدیث سے ہے، جو غریبوں کو لنگر تقسیم کرنا ہے وہ یہی ہے. تو مطلب یہ بہتر عمل ہے کہ غریبوں سے جو ضرورت مند ہے، ہٹے کٹے لوگوں کو کھلانا پلانا مقصد نہیں. جو غریب آبادیاں ہیں ہماری یہاں پر اس میں لنگر تقسیم کیا جائے. ٹرک گاڑیوں کو لانے سے گریز کریں. اگر ٹرک وغیرہ لانے سے آپ بچو، مطلب پیدل جلوس لے جاؤ تو جلوس کی شان 4 گنا زیادہ بڑھے. ٹرک جو ہے وہ زبردستی پیدا کیے ہوئے، بدمزگی پیدا کیے ہوئے. ٹرک آنے کے بعد ہی خرافات اور بڑھی. ٹرک نہیں تھا، پیدل جلوس چلا جاتا تھا تو زیادہ شاندار جلوس نکلتا تھا اور بڑا جلوس دکھائی دیتا تھا. ٹرک کے لانے سے جلوس میں خرافات کا سلسلہ بڑھ گیا. تو یہ گزارش کی جاتی ہے، علماء بھی اپنے اپنے ممبروں سے عوام سے گزارش کریں، ذمہ داران بھی اپنے علاقے محلے کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ٹرک آپ چھوڑ دو، پیدل جلوس میں شریک ہو. اس میں میوزک ڈی جے وغیرہ کے تعلق سے تو خیر اس کی ترتیب تو ہر چھوٹا بڑا کرتا ہے، ہر ذمہ دار کرتا ہے، علماء کرتے ہیں. اللہ اس پر عمل کی توفیق ربی ہم کو آپ کو عطا فرمائے. اب ان علاقے محلے کے نوجوانوں سے رابطہ کیا جائے، ان کے سامنے گزارش کی جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے، کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں. وہ شخص بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلی محلے کے 100-200 لوفر مل جاتے ہیں، لیکن اس کا خامیازہ پوری جماعت کو بدنام ہوتا ہے. خلاف ورزی کی صورت حال میں کارروائی کی جو بات ہے وہ ہم کو مناسب نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ پولیس صاحب کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گی اور یہ مطلب اخلاقی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو سدھارنا. یہ پولیس کی ذمہ داری تھوڑی ہے ان کو سدھارنا. یہ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات میں پولیس کو انوالو کرنا، وہ ہم کو مناسب نہیں لگتا. اور ہم نے اگر آپ نے اسلامی اخلاق و آداب اگر ایمانداری سے اپنی عوام کے بیچ میں پیش کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. مریضوں کو دامے دل میں اپنے جو بات خیر آ چکی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے. جشن ولادت رسول بنانے کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ غریبوں کی مدد کی جائے، بیواؤں پر شفقت کی جائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، مریضوں کی تیمارداری کی جائے.
समूह लगन का अहतमाम किया जाए। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आज भी सर्दियों का सीज़न है, पैसा जमा करो, भेजो देहातों में कंबल। एक तबका जो है वो सर्दी में उसके पास कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है। देख लीजिए कश्मीर के क्या हालात हैं, लोग फाके से मर रहे हैं। यहाँ आप क्या नाम है अपना पटाखे में लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो, वहाँ लोग भुखमरी से मर रहे हैं, पैसा नहीं है। कुर्ता पैजामा वगैरह जो मतलब इस्लामी लिबास में लोग आए, कुर्ता पैजामा टोपी, ऐसा लगे कि एक तहजीब का त्यौहार मुस्लिम दिखाई दें, तो उनको ये महसूस हो कि देखिए मुसलमान अपने नबी की विलादत की खुशी में कितना डिसिप्लिन से चल रहा है। तो कोई अगर परेशान है, गाड़ी से गुजरना चाहता है तो उसको साइड दे दिया जाए, गुजर जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उमरा से कौसा जाने में ना जाने कितने लोगों का इंतकाल हो गया है ट्रैफिक की वजह से, और उस दिन तो मतलब ट्रैफिक 10 गुना ज़्यादा मुतासर रहता है। बहुत सारे मामला उमरा कौसा में ऐसे पेश आए हैं कि आदमी गाड़ी में लेके बच्चों को मतलब आदमी को लेके निकला और कांसेकर पहुँचते पहुँचते उसका इंतकाल हो गया वजह ट्रैफिक। तो उस दिन तो समझ लीजिए कि पूरा उमरा कौसा मुतासर रहता है। तो इस बात का भी हम ख्याल रखें कि कोई शख्स हमारी आपकी वजह से अल्लाह न करे किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हो। तो डिसिप्लिन कायम रखें, ट्रैफिक वगैरह को गुजरने दें, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे आज कभी रोड बंद करके रखेंगे, कोई अच्छी बात नहीं है। गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर ईमानी बात है। हाँ, जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो औरतों का खलफल बढ़ता जा रहा है ये बहुत खतरनाक है और ये सबसे ज़्यादा मुमरा में है। और कहीं नहीं अल्लामा साहब ने बताया मुंबई में ये बात नहीं है, ये खुद हम धारावी में ये बात नहीं है, जो जुलूस तो हम अटेंड करते हैं, ये मुमरा में आम होता जा रहा है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी माओ बहनों को, अपने इलाके की माओ बहनों को, मोहल्ले की माओ बहनों को जोर दें कि आप सड़क पे ना आएँ, खल्फ मत ना करें। ये गैर शरई मतलब है, आप अपने घरों में रहें, नमाज की पाबंदी करें, उनको सलाम पढ़ें, इतना काफ़ी है आपके लिए। हाँ जी, 8वां मुद्दा जो है वो ये है कि खुद भी खुराफात से परहेज करें और अपने इलाके मोहल्ले के लोगों को भी इससे बचने की तलकीन करें। जो हमारी आपकी दीनी मिली जिम्मेदारी है उसका हम भरपूर तरीके से उसकी मरम्मत करें। जो खुराफात हैं खुसूसन नमाज की पाबंदी की तरफ लोगों को मुतवज्जे कराएं। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है आपको तो अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामा फ़क़द अकामद्दीन व मन तरका फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुकून है, जिसने इसको कायम रखा गोया उसने अपने दीन को कायम रखा, और जिसने उसको तर्क किया गोया उसने अपने दीन को उठा लिया। तो आप जश्न विलादत रसूल बनाने उस दीन को उठाने का काम कर रहे हैं, कितने अफसोस मातम की बात है। तो नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। दूसरे मिलादुल नबी में शरीक होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैदल यहाँ से वहाँ तक चलिए। पंज वक्त आप नमाज पढ़िए, उस दिन अहद करिए कि हम अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे। इससे बेहतरीन खिलाज अकीदत अल्लाह के नबी की बारगाह में और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से सुना, हम सबको उस पर अमल की तौफीक नबी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इस्तिकामत पे दीन अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकाम अता फरमा, नमाज़ वक़्त की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम सादिक़ कुरान करीम का हमें सच्चा और इसका पैरोकार कर रखा, तिलावत कलाम पाक की तौफीक नबी अता फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़िंदगी को इस्लामी और दीनी ज़िंदगी बना दे। या अल्लाह तू हमारे मुआशरे से जिहाद को खत्म करवा दे, गुमराही को खत्म करवा दे, बेदीनी को खत्म करवा दे, कुरियानी को खत्म करवा दे। या अल्लाह तू हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक करवा दे। जो नौजवान नशाखोरी में मुब्तला है या अल्लाह तुझे इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नशाखोरी मुसलमानों में आम हो रही है, हर चौथे घर का बच्चा नशाखोरी में मुब्तला है। ये भी बहुत अफसोस मातम की बात है। इसके लिए हमको आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा। इस तरीके से पहले सिलसिला जारी था, हर छोटे बड़े को अपने मोहल्ले इलाके में नशा मुखालिफ तहरीक चलाने की जरूरत है।
खालिद भाई, आपने ऐलान किया था कि रिक्शे पर आप ऐलान करवाएंगे पूरे बोरा कौसा सिलभाटा में कि औरतों का हल, औरतें उस पर डिवाइडर पे ना आए, किनारे ना आए, तो आप मलमा से रब्ता कर लीजिएगा। मलमा आपको ग्रुप मिल जाएंगे, तौकील साहब से आप रब्ता मजमून लिखवा लीजिएगा, किसी अच्छे आदमी को अपॉइंट करिएगा ताकि वो सही से ऐलान करें। ये ना हो कि सभी मुस्लिम इलाकों में ऐलान सुन्नत की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है, इससे हमारी नाराजगी होती है। किस तरह से निकालना चाहिए और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के दायरे में रहते हुए निकाला जाए। जुलूस ईद मिलादुन्नबी में जो शुरका हैं वो नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करें, गरीबों की मदद करें, बेवाओं पर शफकत की निगाह रखें, यतीमों के सरों पर हाथ फेरें और जो लोग बीमार हैं उनकी तीमारदारी करें। इस तरीके से जश्न विलादत रसूल मनाया जाए। ऐसी अपील आज उलमाए अहले सुन्नत ने मुमरा कौसा में किया। जुलूस तो पूरी दुनिया में निकलता है, ये बताना मुश्किल है कि जुलूस कहाँ कहाँ से निकलता है। इस वक्त हम लोग मुमरा में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तबादले ख्याल इस तरीके यही तय पाया है कि नौजवानों को गैर शरई हरकतों, जो नौजवान गैर शरई हरकतें करते हैं उसकी रोकथाम के लिए उलमा मैदान अमल में आएंगे। शुक्रिया।